السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس نشست میں ہم ایک بہت ہی اہم عنوان پر گفتگو کرنا چاہیں گے، تزکیہ نفس، کہ ہم اپنے قلب و دماغ اور دل کو کیسے صاف اور ستھرا کر سکتے ہیں۔ تزکیہ نفس، اس کے بغیر کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تزکیہ نفس بہت ساری خرابیوں کا علاج ہے۔ تزکیہ یعنی پیوریفیکیشن، جس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا تاکہ آپ لوگوں کا تزکیہ فرمائیں۔ کامیاب انسان قرآن مجید کی نظر میں وہ ہے فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیاب انسان وہ ہے جس کو قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے اور جنت کی خوشخبری سنائی جائے۔ جس کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے گا وہی اصل میں حقیقی کامیابی پانے والا ہے۔ مگر اس حقیقی کامیابی کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا صرف خواہشات سے یا تمناؤں سے یا دعاؤں کے سہارے کوئی وہ کامیابی پا سکتا ہے؟ نہیں۔ اس کامیابی کے لیے اس زندگی میں ہمیں مسلسل محنت کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ وہ آدمی نادان ہوگا جو محنت اور کوشش کے بغیر صرف کامیابی کا تصور اپنے ذہن میں بٹھا لے۔ جیسے کہ حدیث میں کہا گیا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند، دانا، کلیور آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کرے اور موت کے بعد کی تیاری کرے اسی دنیا میں رہتے ہوئے۔ اور اس کے مقابلے میں بے وقوف آدمی کون ہے؟ والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ نادان، بے وقوف آدمی وہ ہے جو محنت اور کوشش نہ کرے مگر صرف تمناؤں پر، آرزوؤں پر زندگی گزار دے کہ یہ ممکن ہے، یہ ہو جائے گا، غیب سے مجھے مدد مل جائے گی، اتنے خزانے آ جائیں گے۔ اس طرح کے تصورات نادان اور بے وقوف لوگ ہی بنایا کرتے ہیں، ورنہ عقل مند آدمی اس کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جستجو کرتا ہے۔ ہارڈ ٹرائی اور اسٹرگل کرنے کے بعد آدمی کو وہ کامیابی ملتی ہے عموماً۔ اس لیے آپ دنیاوی طور پر بھی دیکھ لیں، اگر کوئی شخص اسے بھوک لگی ہو اور وہ صرف تصور کر لے کہ روٹی کھانے سے بھوک مٹے گی، لیکن اس کے لیے وہ تیاری نہیں کرتا، روٹی بناتا نہیں ہے، خرید کر نہیں لاتا، تو کیا اس کا پیٹ اس امید سے بھر جائے گا؟ اسی طرح ایک طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ یہ چاہتا ہے کہ میں بہت اچھے درجات کے ساتھ کامیابی پاؤں، لیکن اس کامیابی کے لیے وہ کوشش نہیں کرتا، قطعاً کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چند مثالوں کے ذریعے سے ہم بات سمجھ سکتے ہیں کہ کامیابی کے لیے محنت، کوشش اور جستجو کی ضرورت ہے۔ تمناؤں کی اور دعاؤں کے سہارے کوئی چاہے کہ مجھے کامیابی مل جائے تو کامیابی اتنی آسان نہیں ہے۔ سابقہ جو قومیں تھیں ان کی بگاڑ اور تباہی کا ایک سبب یہی تھا، عمل کرتے نہیں تھے اور خواہشات پر زندگی بسر کیے جا رہے تھے۔ یہودیوں نے، عیسائیوں نے کیا کہا؟ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور چنندہ لوگ ہیں، سلیکٹڈ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب فرما لیا ہے، اس لیے عمل کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ ہمارا درجہ تو ویسے ہی بہت اونچا بنا دیا گیا، گویا جنت پیدائشی حق ہے ہمارا اور ہمیں مل جائے گی۔ تو ان کا جواب قرآن کریم میں شروع میں کیا دیا گیا؟ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو لوگ ایمان لانے کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا مسلمان ہوں، کوئی بھی ہوں، صرف دعویٰ کرنے کی بنیاد پر کامیابی نہیں مل سکتی۔ فرمان ربانی ہے
کہ کامیابی ان لوگوں کو ملے گی جو ایمان لائیں اور عمل صالح کریں۔ ایمان اور عمل صالح یہ گویا کہ کامیابی کے لیے شرط ہے، اور ایمان اور عمل صالح نہ ہو تو وہ کامیاب انسان نہیں کہلایا جا سکتا۔ عمل صالح کب بنتا ہے؟ میرے، آپ کے یا کسی اور کے سمجھنے سے کوئی عمل صالح نہیں بن جاتا۔ عمل کو صالح بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ وہی عمل صالح ہوگا جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہوگا۔ اگر کوئی عمل قرآن اور احادیث صحیحہ کے خلاف ہو تو وہ عمل صالح ہو ہی نہیں سکتا۔ عمل کی صالحیت کے لیے قرآن و سنت کا ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ دیکھیے سورہ کہف کے آخری حصے میں کیا بات بتائی گئی۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ کیا ہم آپ کو ان لوگوں کے بارے میں خبر نہ دے دیں جو لوگ اپنی ساری زندگی گم کیے بیٹھے ہیں، یعنی بھٹک رہے ہیں ادھر ادھر، اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے کام قیامت کے دن سوائے پچھتاوا اور ندامت اور حسرت کے کوئی فائدہ ان کو نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ عمل صالح وہی ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کے فرمان اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا۔ اور اگر اس طرح سے نہ ہو تو کوئی عمل صالح بن ہی نہیں سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جو بھیجا گیا، اسی عظیم مقصد کے لیے بھیجا گیا، اور آپ سے پہلے دیگر انبیاء کرام کو بھی انہی مقاصد کے لیے بھیجا جاتا رہا کہ لوگوں کا وہ تزکیہ کریں، لوگوں کی رہنمائی کریں کہ وہ اپنے عمل کو صالح بنا سکیں، ایسا عمل جس کے بعد اللہ کی خوشنودی اور رضا ان کو مل سکے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو بنیادی مقصد تھا، سورہ آل عمران کی آیت 164 اس کے اندر اس کو بتایا گیا۔ اسی طرح سے یہی مفہوم سورہ جمعہ کے اندر بھی دہرایا گیا ہے۔ فرمان ربانی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے تم پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہیں میں سے ایک کو نبی بنا کر بھیجا، اور اس نبی کا کام کیا تھا، اس کی ڈیوٹی کیا تھی؟ اس آیت کریمہ میں وہ ڈیوٹی بتائی جا رہی ہے، وہ کام بتایا جا رہا ہے۔ پہلی چیز نبی کا کام یہ ہے قرآن کریم کی تلاوت، اور اس کے بعد قرآن مجید اور حکمت کی باتیں لوگوں تک پہنچانا۔ صرف تلاوت نہیں، تلاوت کے بعد کا ایک دوسرا درجہ ہے یہ۔ اور پھر وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرنا، پیوریفیکیشن، قلب و دماغ پر آنے والی بیماریوں کی اصلاح کرنا اور ان کا علاج کرنا، ورنہ اس کے بغیر لوگ کھلی گمراہی میں بھٹک رہے ہوں گے۔ تو گویا کہ اس آیت کریمہ پر کوئی عمل نہ کرے تو اس کی زندگی تاریک ہے، اندھیرے میں ہے وہ، اور اگر کوئی شخص اس پر عمل کر لیا تو اس نے روشنی پا لی، اس کی زندگی منور ہو گئی، وہ اجالے میں زندگی گزار رہا ہے۔ اگر ہم بھی یہ چاہیں کہ اپنی زندگی ہم منور کریں، ہم اپنی زندگیوں کی تاریکیوں کو دور کریں، چاہے وہ ایمان اور عقیدے کی تاریکیاں ہوں، چاہے وہ اعمال کی تاریکیاں ہوں، چاہے وہ معاملات یا دوسری دنیاوی اور بہت سارے مسائل جس کا تعلق اخلاقیات سے، معاملات سے، مالیات سے ہو سکتا ہے، کہیں بھی کوئی خرابی پائی جاتی ہو تو اس کو دور کرنے کا قرآن و سنت کے اندر علاج بتایا گیا۔ تو ان میں سے ایک جو اہم ترین علاج ہے وہ تزکیہ ہے، یعنی اپنے دل کو مختلف قسم کی بیماریوں سے بچانا۔ وہ بیماریاں جو شرعی طور پر بیمار آدمی کو کر دیتی ہیں، وہ بیماریاں جس کے بعد انسان اچھے اعمال نہیں کر سکتا، یا کیا بھی تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، یعنی حسد، بغض،
کینہ، کپٹ، عداوت، یہ اس طرح کی جو بیماریاں دیکھنے میں دکھائی نہیں دیتی مگر ان کے اثرات بڑے سیریس اور سنگین ہوتے ہیں. جیسے حسد کے بارے میں ایک بات بتائی گئی جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بیماری تزکیہ نفس کے خلاف ہے، نفس کی پاکیزگی کے خلاف ہے. جب دل اور دماغ معصیت الہی سے خالی ہوں، گناہوں کے جراثیم سے اس کو پاک کیا جائے، تو پھر وہاں جو بھی وہ نیکی کرے گا اس نیکی کا اس کو پورا پورا فائدہ ملے گا، اس نیکی کو اس کا پورا پورا ثواب ملے گا. اسی لیے فرمایا گیا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یقیناً کامیابی پالی اس نے جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنے نفس کو پاک و صاف کیا، اور یقیناً ناکام ہے وہ شخص جو اپنے دل کو پاک نہ کر سکا، اپنے دل کا تزکیہ نہ کر سکا. اور اگر کوئی یہ چاہے کہ دل کا تزکیہ کرے تو اس کو کیا کرنا ہوگا اور اس کی ظاہری علامتیں کیا ہیں کہ میں کیسے سمجھوں کہ میرا نفس پاک و صاف ہے؟ دعویٰ تو ہر آدمی کرتا ہے تزکیہ نفس کا، باتیں بھی کی جاتی ہیں بہت زیادہ، مگر صرف دعویٰ کرنے سے کبھی بھی بات نہیں بنتی. جیسے صرف آپ روٹی کا تصور کر لیں تو بھوک نہیں مٹ جاتی، بلکہ اس کے لیے محنت اور کوشش کی ضرورت پیش آتی ہے. اسی طرح سے آدمی تو کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا دل پاک و صاف ہے، لیکن کیا فی الواقع پاک و صاف ہے؟ اور اس کی علامتیں کیا ہیں؟ دیکھتے رہیے پروگرام. ایک مختصر سا یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تاکہ ہم وہ علامتیں اور اسی موضوع کو مکمل کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا تزکیہ کریں. تزکیہ نفس کی کدورتوں اور برائیوں کو دور کرنے کا نام ہے، اپنے دل و دماغ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانے کا نام ہے، اور اس کے لیے مسلسل عمل کی ضرورت پڑتی ہے. اگر آدمی کوشش کیے بغیر صرف تمناؤں کے ذریعے سے اپنا تزکیہ کرنا چاہے تو اس کی مثال اسی کسان کی سی ہوگی جو محنت تو نہیں کرتا، بیج نہیں بوتا، سینچائی نہیں کرتا، اور تمنا رکھتا ہے کہ میں فصل کاٹنے کے زمانے میں عمدہ فصل کاٹ سکوں گا. کبھی اس کو ایسی فصل نہیں ملے گی. فرمان ربانی ہے. جیسے سورہ شمس کی اس سے پہلے آیت پڑھی گئی، اس کو آپ ذہن میں بٹھائیے. اور اسی طرح سورہ اعلیٰ میں فرمایا گیا قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوگا جس نے اپنا تزکیہ کیا. اور تزکیہ کیسے، اس کی علامت کیا ہے؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا. زبان سے اللہ کا ذکر، عمل سے اللہ تعالیٰ کا ذکر، قلب سے اللہ تعالیٰ کا ذکر. یعنی میں جو بولوں دل بھی اس کو قبول کرے اور گواہی دے، اور میرے اعمال بھی اسی قابل ہوں. یہ ہوگی بات اصل میں مطابقت کہ میری زبان، میرا دل اور میرے اعمال ایک ساں ہیں. ورنہ میں زبان سے کچھ کہوں، دل کوئی اور بات کہے، یا میرے اعمال اس طرح کے نہ ہوں جیسے ہونا چاہیے، تو یہ میرے تزکیے کی علامت نہیں ہوگی. تو تزکیے کے لیے اللہ کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے. جس دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد بیٹھ جائے تو وہ دل ادھر ادھر بھٹک نہیں سکتا. یعنی اگر سورج چمک رہا ہو تو وہاں ٹمٹماتے چراغ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. جس دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر آ جائے، جو اللہ کو یاد رکھے، وہ کسی اور کے آگے جھکتا نہیں ہے. اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو نہ یاد رکھے تو پھر وہ اسی طرح سے بھٹک سکتا ہے، گمراہیوں کا شکار ہو سکتا ہے. اور پھر اس کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی کہ وہ نماز کا اہتمام کرے. نماز برائیوں سے انسان کو روکتی ہے. نماز فحش اور منکرات سے دور کرنے کا ذریعہ ہے. نماز تزکیے کی ایک اعلیٰ ترین قسم ہے کہ دن میں 5 مرتبہ اور نوافل وغیرہ کا اہتمام کرتے ہوئے انسان کئی مرتبہ رب العالمین کے آگے پیش ہوتا ہے. جو جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا کدورت ہے، جو جانتا ہے کہ میری کس سے دشمنی ہے، جو جانتا ہے کہ میں کس سے
بغض اور حسد میں مبتلا ہوں، کیونکہ وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دل کے اندر ہونے والی دھڑکن سے بھی واقف ہے، اس کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے جب آدمی نماز کے لیے اپنے قلب و دماغ کی طہارت کے ساتھ ٹھہرے گا تو اس کا فائدہ پورا پورا ہوگا، اور اگر دل میں بغض، عداوت، کینہ، دشمنی، حسد یہ جراثیم پل رہے ہوں تو پھر وہ نماز کا جو فائدہ ہونا چاہیے، برائیوں سے رکنے کا، منکرات سے دور رہنے کا، وہ فائدہ دکھائی نہیں دے گا۔ اسی طرح سے اور دیگر اعمال سے جو فائدہ دکھائی دینا چاہیے وہ فائدہ وہاں اس طرح سے نہیں دکھائی دیتا۔ دیکھیے، اپنے نفس کو پاک کیجیے، اور نفس کو پاک کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی آپ کے اطراف بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں آپ نے فرمایا کہ ایک جنتی آدمی آنے والا ہے، اور ایک صحابی تشریف لے آئے، انہوں نے نماز پڑھی اور اس کے بعد میں سلام کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ یعنی وہ ایک عام سے صحابی تھے، تو دوسرے صحابہ کرام کو تھوڑا سا تعجب ہوا، یہ تو عام سے آدمی ہے، جیسے ہوتا ہے گمنام انون فگر، تو ان کے اندر کون سی خصوصیت ہو سکتی ہے کہ ان کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی گئی؟ دوسرے موقع پر کچھ ایسے ہی ہوا کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے وہی بات فرمائی کہ جنتی آدمی آنے والا ہے، اور اتفاق سے وہی صحابی آئے۔ اور ایک اور موقع پر بھی آپ نے یہی بات کہی کہ جنتی آنے والا ہے، وہی صحابی تشریف لائے۔ اب جب 3 بار یہ واقعہ ہوا تو اس کا مطلب یہ بائی چانس یا اتفاقی بات نہیں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما رہے تھے وہ صحیح اور درست فرما رہے تھے، اور آپ کا کوئی قول غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ایک صحابی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں ذرا معلوم تو کروں کہ یہ کرتے کیا ہیں، کیوں انہیں جنت کی بشارت سنائی جا رہی ہے۔ وہ خیر کا زمانہ تھا، خوبیوں میں ایک دوسرے کا کمپٹیشن کرتے تھے، اجر و ثواب سے اپنے دامن کو بھرنے کی فکر کیا کرتے تھے، جیسے ہم لوگوں بھی کرتے ہیں، مگر کس میں؟ زیادہ سے زیادہ دنیا بنانے میں، مال بٹورنے میں، اس میں ہم زیادہ سے زیادہ کمپٹیشن اور ریس لگاتے ہیں۔ اور حضرات صحابہ کرام کا انداز تھا کہ زیادہ سے زیادہ آخرت بنانے میں، زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کمانے میں ریس لگایا کرتے تھے، وہاں کمپٹیشن کیا کرتے تھے وہ لوگ۔ تو ایک صحابی نظریں بچا کر چلے گئے، اور اس کے بعد جا کر انہوں نے ان سے اجازت لی کسی طرح سے کہ میں آپ کے ساتھ کچھ دیر گزارنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ یہ کون سا عمل کرتے ہیں، کہیں چھپ کر کوئی نیکی تو نہیں کر رہے ہیں جو ہمیں نہیں معلوم، اور اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے بہت راضی ہو گیا ہو۔ تو رات گزارے، وہ دیکھتے رہے۔ بظاہر تو وہ ایسے لگ رہا تھا کہ سو رہے ہیں، مگر وہ بہت کیئرفل تھے، کیونکہ آئے اسی لیے تھے، معلوم کریں کہ رات میں کیا عبادت کرتے ہیں یہ۔ دیکھا جیسے عام صحابہ کرام کا معمول تھا، اسی طرح انہوں نے کیا کہ دعائے مسنون وغیرہ پڑھنے کے بعد، اپنے اوراد اذکار پڑھنے کے بعد بستر پر چلے گئے، اور اس کے بعد میں تہجد کے لیے جاگا، پھر اسی طرح سے فجر کی جب اذان کا وقت ہو گیا تو مسجد کو روانہ ہو گئے۔ تو یہ چیزیں دیکھنے کے بعد انہوں نے محسوس کیا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، یعنی صحابہ تو عام طور پہ یہ کام کرتے ہیں، قیام اللیل کا اہتمام، پھر نماز پابندی کے ساتھ جماعت میں جا کر پڑھنا، یہ سارے کام تو سبھی کرتے ہیں، ان کی کیا خصوصیت ہے؟ بات بنی نہیں۔ پھر دوسرے دن بھی گزارے اسی طرح سے، دیکھا اسی طرح کا کام انہوں نے کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ماجرا کیا ہے، اسپیشل کوئی عبادت تو یہ نہیں کر رہے ہیں، مگر ان کو اتنی بڑی خوشخبری کیوں سنائی گئی؟ جب 3 دن اسی طرح کے گزر گئے تو انہوں نے کہا پوچھے بغیر چارہ نہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ بھائی جان، اصل میں بات یہ ہے کہ میں اس لیے آپ کے ساتھ وقت گزار رہا تھا تاکہ معلوم کروں کہ آپ کون سی عبادت کرتے ہیں خاص چھپ کر، کہ اس کی وجہ سے آپ کو یہ جنت کی بشارت سنا دی گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے بھائی، جو کچھ تم نے دیکھا یہی میری روٹین ہے، یہی میرا طریقہ ہے، دن میں بھی اور رات میں بھی یہی میں کچھ کرتا ہوں، جو کچھ تم نے دیکھا ہے، کوئی اور چھپ کر تو عبادت نہیں کرتا۔ تو اب وہ جب جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ میری یہ ادا
اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی ہو اور اس کی وجہ سے میرے لیے یہ خوشخبری سنائی گئی ہو۔ کہا کیا ادا ہے؟ کہا کہ میرے دل میں کسی کے خلاف کوئی بغض نہیں۔ اگر کسی کو اللہ نے دولت دی ہے، عزت دی ہے، شہرت دی ہے، میں اس سے جلتا نہیں، میں اس سے حسد نہیں کرتا، میں اس کے خلاف کوئی اور بات نہیں سوچتا، کسی کے خلاف کوئی برا ارادہ میرے ذہن میں نہیں ہے۔ شاید یہ نیکی اللہ کو پسند آ گئی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، یہ تو بہت بڑی نیکی ہے، یہ تو بہت بڑا کام ہے کہ آدمی کا دل دماغ اتنا پاک و صاف ہو جائے کہ دوسروں کے لیے خیر کے اور بھلائی کے جذبات رکھے اور برائی سے بچے، کسی کے خلاف بغض عداوت اس کے دل میں نہ پنپ رہی ہو، بہت بڑی عبادت ہے۔ اور اصل میں یہی عبادت تھی، یہی چیز تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو بشارت دی، اسی وجہ سے وہ گویا کہ ان کو بشارت دی گئی کہ ان کا دماغ کتنا پاک صاف ستھرا تھا۔ ہم بھی ذرا رکیں یہاں پر، تزکیہ نفس کی میں بھی بات کرتا ہوں، آپ لوگ بھی بات کرتے رہتے ہیں، مگر کیا ہمارا دل بھی اسی طرح کا پاک و صاف ہے؟ کیا ہمارے دل میں کوئی کدورت، کوئی حسد، کوئی اس طرح کے غلط جراثیم تو کہیں نہیں پیدا ہو رہے ہیں؟ اگر ہو رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ تزکیہ چاہتے ہیں، یہ پاکیزگی چاہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تزکیے کے ذریعے سے اپنے صحابہ کرام کو ایسے تیار کیا تھا کہ وہ دنیا کی امامت کرنے کے قابل بن سکے، اور ہمیں بھی اسی تزکیے کو اپنے اندر بٹھانا چاہیے۔ اس کے لیے کثرت کے ساتھ ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ساتھ استغفار، کثرت کے ساتھ استغفار کرتے رہیں، توبہ اور استغفر اللہ العظیم یہ پڑھتے رہیں کہ کبھی اگر کوئی اس طرح کی چیز ہو جائے اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور اگر جان کر آپ نے گناہوں کے اندر اس طرح سے اپنے آپ کو ملوث کیا تو آپ کی نیکی پھر ضائع چلی جائے گی، برباد چلی جائے گی۔ اور اسی طرح اگر آدمی نماز کا اہتمام کرے تو نماز ان برائیوں سے روک کا ذریعہ ہے۔ پھر آدمی دعائیں، یعنی مسنون جو دعائیں ہیں اس کا بھی اہتمام کرتا رہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہے، اور پھر وقتاً فوقتاً اپنے نفس کا جائزہ لیتا رہے، کیونکہ کبھی بھی نفس میں یہ دھوکہ ہو سکتا ہے، کبھی بھی یہ کدورت آ سکتی ہے۔ اس کے لیے بار بار جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اس میں محنت ہوتی ہے مگر کامیابی تو بہت اونچی ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب وہ آدمی ہوا جس نے اپنا تزکیہ کیا، اور ناکام ہے وہ شخص جو اپنے دل کو پاک نہ کر سکا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔